ہم سوئے ہوئے ہوتے ہیں، اچانک رات میں ایسا شدید قسم کا درد ہوتا ہے ٹانگ میں کہ ہم اسی پوزیشن میں ایون سیدھے کھڑے ہونے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ نس پہ نس کا چڑھ جانا، کڑل کا پڑ جانا یا مسل کریمپ۔ آج ہم اس کی وجوہات دیکھتے ہیں اور اس کو وقتی طور پہ کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے اور اس کا فیوچر میں بچاؤ کیسے کیا جا سکتا ہے۔ اس کی وجوہات میں سب سے پہلے تھیوری تو یہ ہے کہ اس میں جو ہماری نروز ہوتی ہیں وہ کرنٹ کو ڈسٹریبیوٹ کرتی ہیں۔ ایسے کہہ لیں قسم سے نروز یعنی تاریں وہ جو پٹھوں کو کرنٹ مہیا کرتی ہیں، فراہم کرتی ہیں۔ رات میں اچانک ایسا ہوتا ہے کہ کوئی نرو ہوتی ہے اس میں بہت زیادہ مقدار میں کرنٹ آتا ہے یا سٹیمولس آتا ہے، جس کی وجہ سے وہ والا مخصوص پٹھا بہت شدید اور زور سے کانٹریکٹ کرتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں اس میں شدید قسم کی درد ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ تو اس کی میڈیکل ریزن اور تھیوری ہے۔ اس کی وجوہات میں جو وجہ ہیں، اس میں سب سے جو پہلے نمبر پہ وجہ میں رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے آکسیڈیٹو سٹریس۔ آکسیڈیٹو سٹریس کو ہم عام زبان میں یعنی توڑ پھوڑ کہہ سکتے ہیں یا جسم کی تذابیت کہہ سکتے ہیں۔ یہ کیسے بڑھتی ہے؟ یہ چائے کے زیادہ استعمال سے، پانی کی کمی سے، سگریٹ استعمال کرنے سے، الکوہل استعمال کرنے سے، بازاری چیزیں زیادہ استعمال کرنے سے، اسپائسی اور گھی آئل وغیرہ زیادہ استعمال کرنے سے آکسیڈیٹو سٹریس بڑھ جاتی ہے۔ جیسے ہی جسم کی آکسیڈیٹو سٹریس بڑھتی ہے تو ہمارا جو جسم ہوتا ہے وہ اس کے اندر یہ والے جو کریمپس ہوتے ہیں یعنی کڑل پڑنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں، پریگنینسی میں زیادہ ہو جاتے ہیں، ڈی ہائیڈریشن میں اس کے چانسز بڑھ جاتے ہیں، یعنی پانی کی کمی ہو یا وہ والے لوگ جو کم پانی استعمال کرتے ہیں ان میں بھی یہ والے کریمپس بڑھ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ الیکٹرولائٹ اگر امبیلنس ہو یا ہم نے اچانک کوئی حرکت کی ہے، مطلب اٹھے ہیں یا تیز چلنا شروع کیا ہے، اس کی وجہ سے بن جاتے ہیں۔ سیڈنٹری لائف سٹائل ہے، مطلب بیٹھنے والی کو کام ہے، کوئی ایکسرسائز نہیں ہے، تو اس کے اندر بھی اس کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ اب کن لوگوں میں یہ زیادہ ہوتا ہے؟ ایسے لوگ جو زیادہ دیر بیٹھے رہتے ہیں، ایسے لوگ جو زیادہ دیر کھڑے رہتے ہیں یا ان کے کام کی نوعیت اس طرح کی ہے کہ ان کو زیادہ دیر کے لیے کھڑا رہنا پڑتا ہے، یا جو ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھنے کے عادی ہوتے ہیں۔ ہوتا اصل ان میں کیا ہے؟ ان میں یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے لانگ مسلز ہوتے ہیں یعنی پٹھے ہوتے ہیں، خاص طور پہ نچلی ٹانگ کے اندر جو ہوتے ہیں ان کو ہم کاف مسل کہتے ہیں، وہ جب ریلیکس ہوتے ہیں، جیسے ہی وہ شارٹ ہوتے ہیں اور ریلیکس ہوتے ہیں، ان کو یہ بعض اوقات مہینے میں کئی دفعہ، بعض اوقات ہفتے میں، بعض اوقات ہر تیسرے دن یہ مسل کریمپس پڑتے ہیں یعنی کڑال پڑتے رہتے ہیں۔ میڈیکل سائنس یہ مانتی ہے کہ یہ تقریباً 10 منٹ کا ہوتا ہے۔ بعض لوگوں میں یہ کئی گھنٹوں کا اور بعض میں کئی دنوں تک کا درد محسوس کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، اگر آپ اکیلے ہیں تو آپ کے لیے مشورہ یہ ہے کہ اس کو اسی پوزیشن میں رکھیں۔ آپ نے اس وقت یہ کرنا ہوتا ہے کہ پٹھے کو لمبائی کے رخ سٹریچ دینی ہوتی ہے، مطلب آپ نے اپنے پاؤں کا رخ اپنے منہ کی جانب کرنا ہوتا ہے، اور پوزیشن وہی رکھیں جس میں آپ کا وہ والا خاص پٹھا یا مسل ریلیکس رہے، کمفرٹیبل رہے، جس میں آپ کو درد کم ہو۔ اس پہ مساج کیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی ساتھ ہے تو اس میں گرم پانی سے، گرم ٹاول سے، گرم ریت سے اس کی ٹکور کی جا سکتی ہے۔ آنے والے وقت میں اس کو کیسے بچایا جا سکتا ہے؟ آپ نے چائے کا کم استعمال کرنا ہے، آپ نے دن میں 6 سے 8 گلاس پانی استعمال کرنا ہے، آپ نے بازاری چیزیں، اسپائسی چیزیں بند کر دینی ہے، گھر کا سادہ کھانا آپ نے استعمال کرنا ہے، اور روزانہ ایکسرسائز کرنی ہے۔ خاص طور پہ جو نیچے والی ٹانگوں کو سٹریچ دینے والی ایکسرسائز، اس میں کھڑی سائیکل جو ہوتی ہے وہ چلائی جا سکتی ہے، یا کم سے کم آپ آدھا گھنٹہ چل سکتے ہیں یا دوڑ سکتے ہیں۔ سوتے ہوئے پاؤں کے نیچے تکیہ رکھنے سے بھی آپ کے مسل کریمپس کم ہو جاتے ہیں۔ تو اگر آپ کو بھی یہ مسائل ہیں تو ان 5 سے 6 باتوں پہ عمل کر کے آپ اپنی بیماری کو بہت حد تک ٹھیک رکھ سکتے ہیں۔ اور یہ کوئی مستقل بیماری نہیں ہے، یہ ہمارے لائف سٹائل کی وجہ سے، کچھ چیزوں کی کمی کی وجہ سے اور کچھ خاص بیماریوں میں یہ علامت آنے لگ جاتی ہے۔ اس کو ایسے ہی ٹھیک رکھا جا سکتا ہے۔ اور بعض لوگوں میں کیلشیم کی کمی ہوتی ہے، آپ وائٹامن ڈی لیجئے، دھوپ لیجئے، دودھ دہی کا استعمال کیجئے، اور ساتھ پانی کا زیادہ استعمال، چائے کا کم استعمال، سگریٹ، تمباکو سے، الکوہل سے آپ پرہیز کیجئے، تو یہ والا مسئلہ آپ کا ٹھیک رہ سکتا ہے۔ اگر آپ کو یہ پیغام پسند آیا تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے۔